جو ہم بتاتے تھے کیا وہ سچ نہیں تھا؟ کیا ہمارا رب کاذب نہیں ہے؟ کیا یہ وہ باغات نہیں ہے جن میں چار نہریں جاری ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں تھے؟ تو آگے ہے سورۃ الرحمن، جو سراپا اللہ عز و جل کی نعمتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ عز و جل نے اس میں اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ہر ایک نعمت کے بعد بیان فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ اس طرح سچویشن کو سمجھے، اگر کوئی بیٹا یا اگر کوئی شاگرد استاد کی یا باپ کی بات نہ مانے تو باپ کو جب دکھ ہوگا، استاد کو جب دکھ ہوگا تو اس کو بٹھا کر کہے گا کہ بھائی تم نے کہا تھا سائیکل لے دو، میں نے لے کر نہیں دی۔ تو نے کہا تھا پاپا موبائل لے دے گا، میں نے لے کر نہیں دیا۔ تجھے روز کھانا نہیں دیا جاتا، تجھے یونیفارم، تجھے کپڑے وقت پر نہیں دیے۔ تو جب کوئی چیز مانگتا ہے تمہیں میسر نہیں کی جاتی۔ اللہ نے بھی سیم کلام کیا ہے۔ جب کفار کی نافرمانیاں دیکھی اور دیکھا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا کیسے انکار کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنے انداز میں سمجھاتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ وہ جو ہم نے دو سمندر بنائے ہیں جن کا پانی آپس میں ملتا ہی نہیں ہے، جتنی مرضی کوشش کرو وہ جدا جدا ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت میں سے نہیں ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ نے دو جنتیں رکھی ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 31 مرتبہ اللہ نے یہ جملہ اس میں بتایا اور ہر مرتبہ اپنی کوئی نہ کوئی نعمت کا ذکر کر کے پھر اللہ عز و جل نے یہ آگے اپنی نعمت کے انکار کرنے سے منع فرمایا۔ آگے ہے ہماری سورۃ الواقعہ، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کی آیات کی تعداد ہے 96 اور رکوع اس کے ہیں 3۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے کی وہ ہونے والی اس وقت کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ یہاں پر بھی قیامت کی بات چل رہی ہے، کیونکہ یہ جو صورتیں ہیں نا، جو مکی صورتیں ہیں، ان میں اکثر اللہ عز و جل نے توحید، رسالت، قیامت کے اس بات اور مرنے کے بعد کی زندگی پر زور دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کفار سے زیادہ کلام ہے۔ مکہ کا جو دور تھا اس میں کفار سے زیادہ ٹکراؤ تھا نا، اہل کتاب جو یہودی عیسائی، ان سے زیادہ بات چیت ہوتی تھی، اس لیے اللہ عز و جل بار بار یہ تنبیہات فرماتا ہے۔ اہم مضامین قیامت کا واقعہ، انسانوں کے 3 گروہ، جنت اور جہنم کا بیان، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور آگے جو اللہ نے احکامات، اللہ کی تسبیح کرنا، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو نہ جھٹلاؤ، اس کام سے اللہ نے منع فرمایا۔ آگے ہے سورۃ الحدید، حدید کا مطلب ہے لوہا۔ اس میں جو اہم مضامین ہے اللہ کی قدرت اور صفات، ایمان اور انفاق، یعنی جو ایمان والے ہیں صدقے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو دل سے نہیں مانتے، ان دونوں میں اللہ نے فرق بتایا اور ان کے منافقین کا انجام بتایا، دنیا کی حقیقت بتائی کہ دنیا کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ الدنیا کلب، الدنیا جیفا وطالبها کلاب، کہ یہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کی جو طلب رکھتے ہیں وہ کتے ہیں۔ کتوں کو مردار کھانے کی وہ کیا ہوتی ہے؟ طلب ہوتی ہے۔ تو فرمایا الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس کی طلب رکھنے والے وہ کتے ہیں۔ آگے جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تقوی اختیار کرو، اور جن کاموں سے منع فرمایا بخل نہ کرو، اور دنیا کی محبت میں آخرت کو نہ بھول جاؤ۔ اہم واقعات جو اس میں ہے، منافقین اور مومنین کے درمیان قیامت کے دن کا منظر۔ قیامت کے دن مسلمان جو ہے نا، وہ جیسے دنیا میں کفار مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ تم تو کہتے ہو تمہارا رب بڑی قدرت رکھتا ہے، تو تم تو آج بھوکے پیاسے، تمہارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، دیکھو تمہاری جو زندگیاں ہیں ہمارے اختیار پہ ہیں، ہم نے تمہارا پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا۔ قیامت والے دن جب مسلمان جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کفار جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر آہو بکا کر رہے ہوں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے، ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، ہم دنیا میں آتے ہی نہ۔ شیطان کو الزام دے گی کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم نے تو سوچا تھا اللہ پر ایمان لائیں گے لیکن اس نے ہمیں گمراہ کیا۔ اس وقت جنت والے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کو بتائیں گے کہ ہاں جو ہم بتاتے تھے کیا وہ سچ نہیں تھا؟ کیا ہمارا رب کاذب نہیں ہے؟ کیا یہ وہ باغات نہیں ہے جن میں چار نہریں جاری ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں تھے؟ تو اس وقت کفار پچھتائیں گے۔